جس کی سوچیں بھی اللہ والی، کام بھی اللہ والے، نیک کام کرنے والا، جو اللہ والا اس کے پاس جا کے بیٹھ، وہ کر دے گا تیرے دل سے زنگ کو دور، صفائی کر دے گا۔ تو جب صفائی ہو جائے گی تو اپنے آپ کو اس کے سامنے جب پامال کرے گا تو اب اس کے حال کا عکس تجھ پر پڑے گا، تو تیرے اندر بھی جلوے آ جائیں گے، پھر چمک آ جائے گی، پھر تجھے بھی اچھی اچھی باتیں پسند آئیں گی، اچھے کام، اچھے ماحول پسند آئیں گے۔ جیسی صحبت ویسا اثر۔ حدیث شریف میں نا، لوہار کے پاس بیٹھو گے، اگر کالک نہیں بھی لگی ہے تو دھواں تو آئے گا نا، کالک نہیں بھی لگی تو دھواں آئے گا، دماغ کو چڑھے گا۔ عطار کے پاس بیٹھو گے، عطر فروش، عطر والے کے پاس، خوشبو نہیں بھی خریدو گے خوشبو تو آئے گی نا۔ تو صحبت کا اثر ہوتا ہے، اچھوں کی صحبت اچھا بنا دیتی ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حمام میں گیا نہانے کے لیے، جہاں جگہ بنائی جاتی تھی حمام کہتے تھے، گرم پانی وہاں مل جاتا ہے۔ نہانے گیا تو فرماتے ہیں حمام کی مٹی سے خوشبو آ رہی تھی، مٹی سے۔ تو میں نے اس مٹی سے پوچھا، تو مشک ہے یا عبیر ہے؟ مشک اور عبیر خوشبوؤں کے نام ہے، تو مشک ہے یا عبیر ہے؟ اس نے کہا میں مٹی ہوں، مشک اور عبیر نہیں ہوں، میں کیا ہوں؟ مٹی ہوں۔ لوگ پاؤں تلے رونتے ہیں مجھے، میں مٹی ہوں، میری کوئی اپنی ہستی نہیں ہے، نہ میں مشک ہوں نہ عبیر ہوں۔ کہ بھئی تجھ سے خوشبو آ رہی ہے؟ اس نے کہا ہاں، اس کی وجہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ میں نے کچھ دن پھولوں کے ساتھ گزارے ہیں، میں نے کچھ ٹائم پھولوں کے ساتھ گزارا ہے، ان کی وجہ سے خوشبو آ گئی۔ سمجھانی تھی بات، اور مٹی خوشبو کے ساتھ رکھو، اس میں آ جاتی ہے۔ تم اللہ والوں کے ساتھ بیٹھو گے تو کچھ تو اثر آئے گا، پھر کیا ہوتا ہے؟ دنیا بدل جاتی ہے۔ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، کھوٹے سکے سرے بازار بھی چل جاتے ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے اچھی صحبت ہو، تو ایمان کے بغیر عمل صالح عبادت بنتا نہیں، اور دنیا کی رغبت جس میں آ جائے پھر اس کو اچھا کام کرنے میں مزہ نہیں آتا۔ اس کی سوچ ہی دنیا کی ہے ساری، وہ لگا ہوا ہے دنیا دنیا دنیا، ہر وقت دنیا، تو پھر کچھ بھی اس کے پاس نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انہا کلمۃ ہو قائلھا، یہ بندہ، انسان، مرد ہو یا عورت، جسے دوبارہ دنیا میں لوٹنے کی آرزو ہے، جو دنیا میں بہت دل لگا چکا ہے، جس کی سوچ ہی دنیا تک محدود ہو چکی ہے، پیسہ، شہرت، نام، آسائشیں، تعیشات، لگژریز، جو ان میں گم ہو گیا ہے۔ یہ تو ایک بات ہے جو وہ اپنے منہ سے کہتا ہے کہ جی میں جاؤں گا، پھر نیکی کروں گا، اچھا کروں گا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے آگے تو ایک آڑ ہے، دیوار ہے، اس دن تک جس میں اٹھائے جائیں گے۔ یہیں تک ہے ساری بات۔
مرنے کے بعد دنیا میں کوئی عمل کے لیے واپس نہیں ہوگا. نہیں جی کسی طرح چلا جاؤں, کوئی جگاڑ, کھانچا, ترکیب, یہی لفظ بولتے ہیں نا آپ لوگ. کوئی کھانچا لگ سکتا ہے, کوئی جگاڑ ہو سکتا ہے, کوئی ترکیب ہو سکتی ہے, لوگوں کے لفظ ہیں. کوئی ترکیب نہیں ہو سکتی, کسی طرح واپس نہیں جا سکتے. اب یہاں پر آپ کے ذہن میں تو نہیں آیا ہوگا مگر ایک بات میں نے کرنی ہے. وہ اس لیے کہ بعض خصوصیات ہوتی ہیں, ہر ایک کا معاملہ ایک جیسا. اونچی گئی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ اٹھائے گئے. وہ حضرت عیسیٰ ان کا یہ معجزہ تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے. قرآن میں وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ, میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے. حضرت عزیر علیہ السلام کا وفات کے بعد زندہ ہونا قرآن میں ہے. اللہ نے ان پر 100 سال کے لیے نیند کو, موت کو طاری کیا, پھر ان کو اٹھایا, پھر وہ دنیا میں رہے. ابھی میں نے آپ سے کہا ہے کہ موت کے بعد عمل کے لیے کوئی واپس نہیں لوٹایا جائے گا. کہا یا نہیں کہا؟ لیکن یہ جو انبیاء کا بیان ہے یہ اس سے خارج, کیونکہ یہ ان کی خصوصیات ہے, اس پر وہ قانون نہیں لگے. خاص لوگوں کی باتیں بھی خاص ہوتی ہیں, ہم ان کو اپنے جیسا قیاس کر سکتے نہیں. گیا وقت لوٹ کے آتا ہے؟ آواز آئے. جو وقت گزر گیا, جو چلا گیا, لوٹ کے آئے گا؟ اونچی گئی ہے. حضور نے حضرت علی کے لیے گیا وقت لوٹایا یا نہیں لوٹایا؟ ڈوبے سورج کو لوٹایا. مغرب کا وقت ہو گیا تھا, دوبارہ عصر کیا دن کو یا نہیں کیا؟ گئے ہوئے دن کو عصر کیا. حضور نے لوٹایا یا نہیں لوٹایا؟ تو خاص لوگوں کی باتیں اونچی گئیے گا. یہ اس لیے کہہ دیا کہیں ذہن میں آپ کے آئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے, تو جو مردے زندہ ہوئے وہ کیا کرتے تھے؟ یا حضرت عزیر علیہ السلام دوبارہ زندہ ہوئے تو انہوں نے جو کیا, تو ہر ایک کا حکم یہ نہیں ہے. جو خاص ہیں وہ اس سے خارج ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ بھی سن لو. ان کے لیے وہ واپسی جو تھی وہ اپنی تمنا سے عمل کرنے کے لیے نہیں تھی. جو ان کے لیے واپسی ہوئی دوبارہ زندگی میں یا وقت لوٹا, تو وہ اپنی تمنا سے عمل کرنے کے لیے نہیں تھی, بلکہ رب کی قدرت ظاہر کرنے کے لیے تھی. اللہ تعالی کی قدرت کے اظہار کے لیے وہ ہوا. تو اس کے لیے ہم وہ بات نہیں کر سکتے جو دوسروں کے لیے کرتے ہیں. ہر ایک کا حکم ایک جیسا. اونچی گئیے گا نہیں, یہ ذہن میں رہے. میں نے اس حوالے سے آپ کو بہت سے واقعات سنائے ہوئے, لیکن یہ بات ضروری تھی اس لیے میں نے آپ کو یہ بتا دی کہ کسی کے ذہن میں آئے کہ ان کا کیا ہوا, تو ان کا معاملہ خاص ہوتا ہے. تو جو خاص ہے اس کو ہم عام پر لگا سکتے نہیں. تو یہ ان کے لیے ایک آڑ ہے. کب تک؟ وہ جس دن اٹھانا ہے اس وقت تک. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. تو جب سور پھونکا جائے گا
تو نہ ان میں رشتے رہیں گے اور نہ ایک دوسرے کی بات پوچھی جائے گی۔ ہم پہلے عالم ارواح میں تھے، وہاں روحیں تھیں۔ یہ جسموں کا عالم ہے جس کو دنیا کہتے ہیں۔ یہاں سے جب جائیں گے قیامت تک تو اس کو برزخ کہتے ہیں۔ عالم ارواح، عالم اجسام اور عالم برزخ، یاد رہے گا؟ پہلے روحیں، پھر دنیا اور پھر برزخ۔ برزخ کے معنی پردے کے آڑ، کرٹن۔ یہ دنیا کی طرف لوٹنے نہیں دے گی، یہ آڑ جو ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، یہ آڑ ہے، یہ پردہ ہے جو ان کو لوٹنے نہیں دے گا دنیا کی طرف۔ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا، پہلی مرتبہ پھونکا جائے گا سارے مر جائیں گے، پھر دوبارہ پھونکا جائے گا سارے زندہ ہو جائیں گے، تو پھر ان میں رشتے نہیں رہیں گے، رشتے اونچی، اور نہ ایک دوسرے کی بات پوچھی جائے گی۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مجھے یاد آئی، فرمایا قیامت کے دن رشتے ناتے کسی کے نہیں رہیں گے سوائے میرے۔ سب کٹ جائیں گے، سب کے رشتے ناتے کٹ جائیں گے، میرے رشتے ناتے اسی طرح رہیں گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مجھے یاد آیا، میں نے کہا اس لیے آپ کو بتا دوں، کیونکہ میں نے پہلے آپ کو کہا خاصوں کی بات بھی خاص ہوتی ہے، سب کا ایک جیسا حکم نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہیں آج کل جو اپنی سمجھ کو یا اپنی عقل کو سب کچھ سمجھتے ہیں، ٹی وی پہ آ جائیں یا کہیں کسی پروگرام میں بیٹھے ہوں تو وہ اپنی بات کرتے ہیں، اور اپنی بات کرتے ہوئے نہیں سوچتے کہ کس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ قیامت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتا دیا۔ اب نبی کی باتیں پڑھ کر کوئی نبی کی شان کو نہ سمجھے تو بولو پھر احمق ہے یا نہیں؟ اونچی، اسے جاہل کہوں یا عالم کہوں؟ تو نبی کی باتیں پڑھ کے آگے سنانا چاہ رہا ہے تو ان کی شان تو سمجھنا، کہ وہ کون سی ہستی ہیں یہ جو ساری باتیں بتا رہے ہیں۔ ان کے مقام کو سمجھنے کی بجائے ان کو بھی اسی کھاتے میں ڈال دے تو پھر وہ شخص عالم کہلانے کے لائق نہیں۔ ٹی وی پہ آ جاتے ہیں، جی انہوں نے ریکارڈنگ کے کوئی پیسے نہیں لیے اور جتنی باتیں کی ہیں ساری ایسی کی، اپنے لیے تو یہ چلوا دیا کہ جی فری ریکارڈنگ کی ہے، تو فری ریکارڈنگ کر کے کیا احسان کر دیا ہے تو نے؟ جو باتیں کی ہیں ان سے بہتر تھا تو چپ رہتا، کیونکہ اگر تمہارے منہ سے نبی کی تعریف نہیں ہوتی ہے تو تم چپ تو رہ سکتے ہو نا۔ تمہیں اگر یہ توفیق نہیں ملی کہ تم نبی کی تعریف کرو تو تم چپ تو رہ سکتے ہو، مگر چپ رہنے کی بجائے غلط باتیں کرتے ہو۔ اس سے پتہ چل گیا تمہارے اندر کا حال ٹھیک۔ اور مومن وہ تو ڈھونڈتا ہے مجھے کب موقع ملے میں درود و سلام پڑھوں، ان کی نعت شریف پڑھوں، ان کا ذکر کروں، تو محبت والے کو وہ ذکر پسند، وہ اچھا لگتا ہے، دوسروں کو پسند اونچی گئی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا، آزما لیجئے۔ نہیں یار نعت رہنے دو، نہیں درود و سلام رہنے دو، کوئی اور بات کریں جی۔ اور جو محبت والا ہوگا وہ کہے گا مجھ سے انہی کی باتیں کر، وہی سنو، بار بار سنی ہوئی، بار پھر سناؤ۔ میں نے آپ کو بات سنائی تھی، یاد آ جائے گا تو بتا دوں گا، کتاب کا بھی ایک مرتبہ پڑھا تھا۔ حضرت سیدنا حسان ابن ثابت
رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی ہے، اور ان کو یہ درجہ حاصل ہے، حضور ان سے فرماتے تھے حسان تو میری تعریف کر، جبریل تیری مدد کر رہا ہے۔ حضور ان کے لیے ممبر لگواتے تھے، یہ ممبر پر حضور کے سامنے ادب سے کھڑے ہو کے نعت پڑھتے تھے۔ بڑا درجہ، بڑا مقام۔ کہیں جا رہے تھے، 100 برس سے زیادہ عمر پائی انہوں نے، بڑے اچھے شاعر تھے، شاعر دربار رسالت۔ آگے ایک شخص بکریاں چرانے والا اپنی بکریوں کو نا چرنے کے لیے چھوڑ کے کنارے پہ لکڑی سے اپنا ماتھا ٹکا کے گنگنا رہا تھا۔ گنگنانا سمجھتے؟ پوچھ رہا ہوں۔ حضرت حسان کو اس کی آواز گزرتے ہوئے محسوس ہوئی، قریب ہو کے سنا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھ رہا تھا۔ نعت سن کر لپک پیدا ہوئی۔ کیا پیدا ہوئی؟ کشش۔ قریب آئے، اچھا لگا نا۔ کوئی اور ہوتا تو پڑھنے دو چلو بھائی، ان کو محبوب کا ذکر اچھا لگا، وہ قریب آئے۔ جب قریب آئے تو وہ اسی طرح گنگنا رہا تھا، اس کے الفاظ سادے سے، وہ کوئی عالم فاضل نہیں تھا، جو اس نے لفظ جوڑے ہوئے تھے وہ پڑھ رہا تھا۔ اچانک اس کو احساس ہوا کہ میرے قریب کوئی بیٹھا ہے۔ اس نے توجہ کی تو کون ہے آپ؟ کہنی تم نعت شریف پڑھ رہے تھے، مجھے بہت اچھا لگا۔ اس کو پتا چلا کہ یہ بھی مومن بھائی ہے، اس کو بھی اچھا لگا کہ میرا نعت پڑھنا اس کو پسند آیا ہے، تو خوشی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کہ پھر پڑھو۔ اس نے شوق سے اپنے ذرا پہلے گنگنا رہا تھا، آواز کھول کے پڑھا۔ بہت اچھا پڑھتے ہو، تمہیں میں بھی نعت سناؤں؟ اس نے کہا ضرور سنائیں۔ یہ عالم تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور کی نعت پڑھتے تھے۔ انہوں نے جب پڑھا تو وہ رونے لگ گیا۔ مجھے تو آتا ہی کچھ نہیں ہے، تم تو بہت اچھا پڑھتے ہو، میرے پاس تو الفاظ بھی نہیں ہے، سادے سے الفاظ ہیں، سر بھی کوئی اتنا خاص نہیں ہے، تمہاری آواز بھی بہت اچھی ہے، تمہارے الفاظ بہت پیارے ہیں، بہت اچھی نعت پڑھتے ہو، میرا جی نہیں بھرا، مجھے ایک اور سنا دو۔ آپ نے اور سنا دی۔ اس نے کہا دیکھو تم مسافر ہو، تم نے میرے نبی کو دیکھا؟ کہاں دیکھا؟ ذرا ان کے بارے میں کچھ اور بھی سناؤ۔ انہوں نے کوئی 2-3 شعر اور سنا دیے۔ اب اس کو بار بار کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ میں ان سے، میرا جی تو اور سننے کو چاہ رہا ہے کہ سنو، یہ جتنی بکریاں نا دیکھ رہے ہو تم، یہ ساری میری ہیں، تم مجھے ایک نعت شریف اور سنا دو، 20 بکریاں دوں گا۔ حضرت حسان نے ایک نعت اور پڑھ دی۔ اس نے کہا دیکھو تھکے تو نہیں ہو نا، ایک اور سنا دو، اب تمہیں ڈبل دوں گا۔ وہ بکریاں اسی طرح بڑھا بڑھا کے دیتا رہا، اور نعت شریف بکریاں ہو گئی ختم۔ اس کا دل اور چاہ رہا، دل نہیں سمجھے بات کو، نبی کی نعت سے جی بھرتا نہیں، اور سننا چاہتا ہوں۔ بکریاں ختم ہو گئی ہیں، یہ بکریاں ہو گئی تمہاری۔ تم نے کبھی بکریاں چرائی ہیں؟ نہیں۔ ان کا چرانا آسان کام، بہت تھکا دیتی ہیں یہ، ان کو کہو ادھر سیدھے ہاتھ کی طرف جانا، جاتی الٹے ہاتھ کی طرف ہے، ادھر سے لاؤ ادھر چلی جاتی ہیں، اچھا خاصا یہ اشر کر دیتی ہیں، آسان کام نہیں ہے۔ تو یہ بکریاں ہو گئیں تمہاری، اب تم ایسا کرو مجھے بھی ساتھ لے جاؤ، مجھے بھی ساتھ لے جاؤ، میں تمہاری یہ بکریاں چرایا کروں گا، تم مجھے میرے نبی کی نعت سنایا کرنا۔ تم بس نعت سناتے رہنا، اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
میں نعت شریف سنتا رہوں گا، تمہاری خدمت کرتا رہوں گا۔ حضرت حسان نے فرمایا یہ بکریاں بھی تیری اور سب کچھ تیرا، بس میں سفر میں ہوں، ورنہ اور سناتا، پھر ملیں گے تو اور سنائیں گے۔ لیکن شوق تو اس نے بتا دیا نا، تو ہر ایک کو پسند نہیں ہے۔ بعض لوگ نام تو نبی کا لیتے ہیں، پڑھتے بھی حدیث ہیں، مگر تعریف ان کے منہ سے نکلتی نہیں۔ جب بھی نکلے گی کوئی ایسی بات نکلے گی اور اس پر اپنے علم پر بڑا دعویٰ ہو، جس کی باتیں پڑھ کر عالم بنے ہو، پہلے اس کی شان تو پہچانو۔ ان باتوں کو دہرانے میں تم عالم، اور وہ جس نے بتائی ہیں وہ کچھ بھی نہیں۔ جن کی باتیں دہرا رہے ہو اس وجہ سے خود کو عالم یا علامہ یا مولانا یا کیا کیا کہلوا رہے ہو، تو خود اس ہستی کا کوئی درجہ تو پہچانو۔ تو جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح باتیں نہیں کرتے ہیں، بتائیے کیا یہ ہمارا بھلا کرتے ہیں؟ اونچی سوچنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے رشتے ناتے برقرار رہیں گے۔ نہیں اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ فرمایا میرے سسرالی رشتے بھی باقی رہیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، کتنی شان ہے، آسمان کے تاروں کے برابر ان کی نیکیاں ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر نبی ہونا ہوتا تو عمر نبی ہوتے۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہما، ان کی بیٹی ام کلثوم کے پاس آئے۔ فرمایا میں عمر میری زیادہ ہو گئی ہے، مجھے کوئی شوق نہیں ہے کوئی، لیکن نبی کا رشتہ دار بننا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا